الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے اے نبی لوگوں کو بتا دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو لوگوں کو کہہ دو کہ وہ میری اتباع کریں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کا کہا مانیں. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اتباع رسول کی برکت سے اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، وہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. اطیعوا اللہ والرسول، اور فرما دیجئے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، اگر تم نے اطاعت نہ کی، منہ پھیرا یعنی کفر کیا، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. مطلق ایمان تو ہو ہی جاتا ہے. تم میں سے ہر شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہر خواہش میرے حکم کے تابع نہ ہو جائے. حتی یکون ہواہ تبعا، یہاں تک کہ اس کی ہر خواہش، ہوا ہر خواہش تابع ہو جائے اس شریعت کے لما جئت بہ، جو میں لے کر آیا ہوں، تب ایمان کامل ہوگا. ایمان کا ادنا درجہ ماننا ہے، اللہ رسول کی بات کو ماننا ہے. جیسے ایمان لے آتا ہے بندہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ، یہ ماننا ہے. ایمان کا ادنا درجہ شریعت کی ہر بات کو ماننا ہے، بس مان لیا. اور
ایمان کا اعلیٰ درجہ شریعت کی ہر بات کو محبت کے ساتھ اتباع میں لانا ہے. محبت کے ساتھ اتباع میں 2 شرطیں ہیں. ایمان کا اعلیٰ درجہ شریعت کی ہر بات کو محبت کے ساتھ اتباع میں لانا ہے. وہ 10 سال کے بچے کو نماز پڑھاتا ہے نا بندہ، تو وہ تو زبردستی لے کے آتا ہے، ابھی محبت کی بات نہیں ہوتی. جب اس مجاہدے اور مشقت سے انسان گزرتا ہے تو شریعت کی بات کو ماننا یعنی کہ اس کی فطرت بنتی ہے، اور وہ محبت سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، سچ بول رہا ہوتا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہوتا ہے. یہ اللہ رسول کے احکام سے اس کی محبت ہے. تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے ہم محبوب ہیں، یا اللہ تعالی ہمارے ساتھ خصوصی مہربانی کرتا ہے، اس طرح کہ تم کہتے ہو، تو پھر اس کا جو دعوے کا تتمہ نظر آتا ہے وہ اتباع رسول میں آنا چاہیے. اگر اتباع نہیں ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت ہے، تو یہ ویسے ہی ہے. جب اتباع نہیں ہے، بات نہیں مانی جاتی. یہودی بھی اور عیسائی بھی اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے، ہیں بھی. قرآن مجید 6 پارے میں کہتا ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. کہنے میں کیا ہے، کہہ دیا انہوں نے. مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ سورہ زمر 23واں پارہ سورہ زمر والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو بحیثیت معبود نہیں پکارتے، بحیثیت واسطہ پکارتے ہیں. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، نفس الامر میں بتوں کی عبادت نہیں کرتے. ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ان کے سامنے جھک جاتے ہیں. یہ ہماری پھر بات آگے مناسب موقع سمجھ کر اللہ کے سامنے کر لیتے ہیں. الا لیقربونا الی اللہ زلفی. یہ اللہ کے مقرب ہیں اور ان کی عبادت کی وجہ سے ہم بھی اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں، بن جائیں گے. یہ نظریہ بت پرستوں کا ہے. دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ ان معبودوں سے اس درجے کی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. اندادا یحبونہم کحب اللہ، کہ ان کو انہوں نے وہی درجہ دیا ہوا ہے، بھلے وہ پتھر کے ہوں یا درخت ہو یا جھنڈی ہو یا کوئی چیز بھی ہو جس کو وہ معبود سمجھتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ. آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بات بتا دی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو ایمان والے لوگ ہیں وہ کہیں زیادہ ان سے، جو یہ بتوں سے محبت کرتے ہیں، کہیں زیادہ ان سے اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرتے ہیں. تو بات یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ،
یہودی بھی کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، اور دیگر فرقہ ضالہ والے مشرکین وغیرہ بت پرست وہ بھی یہ کہتے ہیں ما یقربونا الی اللہ زلفیٰ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ یہ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ کا محبوب ہیں ہم، اللہ کے محبوب یہ بنا دیتے ہیں، تو محبوب ہونے کا وہ بھی دعویٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ۔ اللہ یہ خطاب صحابہ کو ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تم کو اور اپنے رسول کو اپنا دوست بناتا ہے۔ مراد پہلی جماعت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، اللہ اپنے رسول کو اور تم جو پہلے میرے رسول کی بات ماننے والے ہو اپنا دوست بناتا ہے۔ پھر اور والذین آمنوا یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وہم راکعون، اور اللہ پھر ان لوگوں کو بھی اپنا دوست بناتا ہے جو ایمان لے آتے ہیں، پھر نماز کے پابند رہتے ہیں، اور جو شریعت کے حکام ان کے ذمہ لگتے ہیں وہ اس کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ والے ہونے کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ۔ اب اللہ رسول سے کو دوست بناتا ہے، جنہوں نے رسول کی بات اس وقت کے لحاظ سے اول مخاطب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں، ان کو دوست بناتا ہے، پھر ان کو دوست بناتا ہے جنہوں نے ایمان لایا اور نماز وغیرہ شریعت کی پابندی کرتے ہیں، ان کو دوست بناتا ہے، اور فرمایا کہ جن کو اللہ دوست بنا لیتا ہے وہی غالب ہوتے ہیں۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہی اللہ کی جماعت ہے، جنہوں نے اللہ رسول کا کہا مانا ہے وہی اللہ کی جماعت ہے۔ اور اللہ کا کہا کیا ہے؟ ایمان ہے، ارکان اسلام ہے، معاشرت، تمدن، رہن سہن شریعت کے مطابق ہو۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یہودی بھی اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، عیسائی بھی سمجھتے ہیں، مشرکین مکہ بھی یہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، فاتبعونی، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہمارا محبوب ہے، معبود ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ دعویٰ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو تمہارا یہ کہنا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ تمہارا ٹھیک ہے۔ تو یہودیوں نے تو ایمان نہیں لایا، دو چاند نے، عیسائیوں نے اکثر ایمان لایا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر موجود ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے اوپر اللہ نے انجیل کتاب نازل کی، میں اس کی تبلیغ کرتا ہوں، اور اس تبلیغ کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ میرے بعد اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے، اس کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے آسمانی۔ عیسائیوں نے تو بہت مطلب کثیر تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام لایا تھا، جس میں پورا حبشہ ہے، اور تاریخ اسلام میں ایک واحد شخص ہے حبشہ کا بادشاہ نجاشی، کہ جس کی غیبانہ نماز جنازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں پڑھائی ہے۔ یہ پورا علاقہ عیسائیوں کا تھا جو مسلمان ہو گئے تھے آپ کے زمانے میں، اور آپ نے اس لیے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی بھی وہ کہا تھا۔ روم کا علاقہ ہرقل، یہ بھی بعد کے زمانے میں تقریباً یہ سارے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہودیوں میں
بہت کم لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جس میں بالکل گنے چنے نام ہیں۔ قتل ہونا گوارا کیا انہوں نے، بنو قریظہ بنو نذیر نے جلا وطنی کو پسند کیا اور وہاں سے نکالے گئے، خیبر میں آباد ہو گئے۔ تقریباً یہ سعودی عرب سے 150 کلومیٹر کے اوپر واقع ہے علاقہ خیبر۔ اب بھی اسی طریقے سے کھنڈرات ہیں۔ تو وہاں جلا وطن ہو گئے، لیکن اسلام نہیں قبول کیا، باوجود اس کے کہ سمجھتے تھے۔ قرآن خود کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب تھے، یہ ہماری پیغمبر کی نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، یہ اس طرح ہمارے پیغمبر اسلام کو سمجھتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ لیکن بغیم بینہم، سرداری جائے گی، چودراہٹ جائے گی، ان کو مانیں گے تو یہ ہو جائے گا، بس مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عیسائیوں نے تو بہت بہت ملکوں کے ملک، شہروں کے شہر اسلام میں آئے، اور اسی طریقے سے بت پرست بھی بہت بڑی بڑی تعداد میں اسلام میں آئے۔ جن کو امی قرآن نے کہا، جنہیں کچھ سمجھ نہیں تھا، وہ بھی کثیر تعداد میں اسلام میں آئے۔ لیکن یہودی چند گنے لوگ ہیں، کعب اخبار یہودی ہیں، عبداللہ بن سلام یہودی ہیں، اور دو چند لوگ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے آپ کے زمانے میں، آپ کے بعد بھی بہت کم لوگوں نے، اور ہیں بھی اسی طرح ہی گنے چنے، اور اپنی ایک محدود معاشرت ہے، ان کی اپنی ایک سوسائٹی ہے، اسی میں شطرنج کھیلتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو پھنسانے کے پروگرام بناتے رہتے ہیں۔ جیسے کرونا کا بنایا تو آپ اس کی ویکسین میں آ کے بنائیں گے، جو بھی کر رہے ہیں، اور ہم جناب ان کے پیچھے ہیں۔ ہمیں اپنی شریعت کے اوپر اللہ ماشاءاللہ اتنا پکا ایمان نہیں ہے، قرآن حدیث نے جو بتا دی نا جی بات، اللہ ماشاءاللہ اس پر ہمیں اتنا پکا ایمان نہیں، لیکن وہ کہہ دیں کہ اس پانی میں کرونا کا علاج ہے، یہ بوتل نہیں ہے، یہ پیک ہے، یہ WHO نے وہ کی ہوئی ہے فلان، یہ تمہیں شفا دے دی گی۔ ہمارا اس پر قرآن اور حدیث سے بھی زیادہ ایمان ہے جو انہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ ہوا چل پڑی ہے، اس میں بیماری ہے، گھروں میں بند ہو جاؤ، بس ہوا کو چیک کرو یا نہ کرو، بند ہو جاؤ، کہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اب فلانی چیز کھاؤ اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے اس میں شفا ہے۔ قرآن حدیث پر یہ مسلمان کا ایمان اونچا اور اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ پہلے قرآن سے وہ ہدایت لے، قرآن حدیث کیا کہتا ہے، پھر اس کے بعد یہ چیزیں جو طب ہیں، سائنس ہے، تحقیق ہے، وہ تابع ہیں، اسلام سے ٹکراتی ہیں تو چھوڑ دیا جائے گا، دنیا عارضی زندگی ہے، اور اگر موافق آتی ہیں تو استعمال میں تو اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن سارا ایمان ہی ان پر اور اپنی شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بات کر رہا ہوں، یہ سارے دعوے دار تھے اللہ رسول کے ساتھ محبت کرنے کے، اللہ کے ساتھ محبت کرنے کے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور مشرکین مکہ بھی، اور باقاعدہ مناظرہ مباحثہ۔ سورہ جمعہ میں قرآن نے کیا کہا، قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے نبی، یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، جنت ہے ہی ہمارے لیے، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اگر بالفرض ڈالا بھی جائے گا تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو طور کی طرف گئے تھے اور پیچھے لوگوں نے گائے کے بچے کی عبادت شروع کر دی تھی نا، چند دن جو گائے کے بچے کی عبادت کی تھی، وہی چند دن ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، ورنہ اصل وارث تو جنت کے حامی ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے نبی ان کو بتائیں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کو چاہنے والے ہیں، جنت ہماری ہے، تو جنت بھی تب ملے گی، دوستی اور دیدار ربانی بھی تب ہوگا کہ جب تم مرو گے۔ مرنے سے پہلے تو اللہ کا دیدار بھی نہیں ہو سکتا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو نہیں ہوا، بے ہوش ہو گئے تھے، یہودیوں کے بڑے پیغمبر تھے علیہ السلام، تو
اللہ کے جو تم محبوب ہو، دوست ہو، جنت تمہارے لیے ہے، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ جمعہ 28واں پارہ۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت۔ تو یہودی جو مناظرہ کرنے والے آپس میں باتیں کرتے ہیں، تمنا نہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ایسے جوش میں آ کے نا، تقریر سن کے جوش میں آ کے، کہیں موت کی تمنا نہ کرنا، مر جاؤ گے۔ یہ ہے سچا پیغمبر جو کہہ رہا ہے ایسا ہو جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ بھاگو بھی صحیح، نہ تمنا کرو چلو، لیکن پھر بھی ٹھیک وقت پر تمہارے پاس آ پہنچے گی۔ یہ سارے فرقہ ضالہ کا میں ایک تعارف کرا رہا ہوں کہ منسوخ ہو گئی شریعتیں، سب کچھ نظام ختم ہو گیا، اور اگر یہ اپنی شریعت کے کچھ نام لیتے بھی ہیں تو ان کی اپنی کتاب پچھلے سال والی اور ہوتی ہے، اس سال والی اور ہوتی ہے، کیا اس کے اوپر عمل ہوگا؟ یہودیوں کی، عیسائیوں کی وغیرہ، یہ سب کہتے کیا ہیں کہ اللہ کے ہم محبوب ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی 3 پارے کی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ محبت، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو ہمیں نظر آنی چاہیے محبت، اور اس کا جو ہم طریقہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری محبت نظر ہمیں کیسے آئے گی، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر ہم سمجھیں گے کہ تم محبت میں سچے ہو۔ ایمان لے آؤ، کہا مانو، ہم سمجھتے ہیں کہ تم واقعتاً اللہ سے محبت، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم محبت کا جو دعویٰ کرتے ہو وہ غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خوبیاں اگر انسان کے اندر ہوں تو اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رسول کے ساتھ محبت، جو میں ابھی بتا چکا ہوں کہ ادنا درجہ ماننا اور اعلیٰ درجہ محبت کے ساتھ شریعت کی اتباع کرنا۔ جب محبت کے ساتھ شریعت کی اتباع ہوتی ہے نا، اس پر پھل ہوتا ہے، ثمرات ہوتے ہیں۔ یہ شریعت نے نیکی کا یہ کہا کہ 10 گنا ملے گی، 100 گنا ملے گی، اور 700 گنا بھی نیکی کا اجر مل سکتا ہے، جو 3 پارے کی آیت ہے، اور اسی میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ نیکی 700 گنا سے بھی آگے بھی بڑھ سکتی ہے، اور آگے کیسے بڑھتی رہتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو ایک نیکی شخص کرتا ہے وہ آخرت میں کچھ چیز لگا دی جاتی ہے اور وہ بڑھتی رہتی ہے، قیامت تک کے لیے بڑھتی رہے گی، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ یہ نیکی بڑھتی کیسے ہے اور اس میں حد بندیاں کیسے کی گئیں کہ 10 گنا بڑھتی ہے، 100 گنا بڑھتی ہے، پھر 700 گنا بڑھتی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور بھی بہت خوب بڑھتی ہے۔ یہ ہر بندے جو نیکی کر رہا ہے اس کی اپنی کوالٹی کے لحاظ سے بڑھتی ہے، اس کی محبت کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے، خشوع و خضوع کتنا ہے۔ وہ کہ جمعہ پڑھنا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے دفتر میں، گیا ہی نہیں آج جمعہ پڑھنے۔ ایک تو کچھ جمعہ پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جمعے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جمعہ ایک سید الایام ہے، اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑی فضیلت ہے، وہ جمعہ پڑھ کے بھی دوسرے جمعے کی فکر میں لگ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں، یہ محبت کے ساتھ نیکی ہے، اور وہ دکھلاوے کی نیکی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یار یہ تو نماز میں ہی نہیں جا رہا، تو یہ تو یوں ہی نہیں کر رہا ہے وغیرہ، اس طریقے سے یہ درجے ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ تو عظیم لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں چلو ریاکاری کے ساتھ بھی کوئی نیکی کر رہا ہے تو کرنے دو۔ نیکی کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک دن کھینچ کر اللہ کے لیے بنا دے گی اس کو، کچھ ظاہری شباہت بھی کسی دن کام آ جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جادوگروں نے ایمان لایا نا جی، وہ 70,000 تو محتاط انداز ہے جو مقابلے میں جادوگر آئے تھے اور ہار گئے، تو قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی صراحت بھی کی کہ ہم اس رب پر ایمان لا چکے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ کہیں فرعون یہی نہ کہنے دے ہم صرف رب کا نام لے نا جی، تو فرعون کہنے لگا انا ربکم الاعلی، جس کا آخری پارے میں ذکر ہے سورہ نازعات میں،
کہ وہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو صرف وہ اگر کہتے کہ ہم نے رب پر ایمان لایا تو فرعون کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے میرے اوپر ہی لایا ہے. نہیں، انہوں نے ساتھ صراحت کی ہے، انہیں پتہ تھا اپنا قائد کیسا ہے. واللہ عالم لمبی بات ہے، جو مختصر سی میں بات دے رہا ہوں کہ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر وضاقتہ لباس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے آئے تھے. مقابلہ کرنے آئے، وہی جبہ، وہی پگڑی، وہی ظاہری طور پر. پھر وہ تو بادشاہ ہے، اس کو ذرا سی بھی ادا پسند آ جائے، کون ہے اس سے پوچھنے والا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اس ذات سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے اللہ پاک یہ کیا کیا، وہ کیا کیا. تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تمہاری ہر ادا پوچھی جائے گی. کون پوچھنے والا ہے اس کو؟ وہ ظاہری شباہت، ظاہری طور پر ایک قسم کی سمجھو جی نقل ہی کرنے آئے نا جی. چلو اس سے اور ایک اور بات کر دیتے ہیں. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں اور یہ کھیل رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، بعض نے فتح مکہ کے موقع کی بات لکھی ہے، بلال کو کہا اذان دے دو. یہ کھیل رہے تھے اور یہ اذان کی نقل، مزاحاً نقل کرنے لگ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر بلال کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. ادھر ایک لڑکا بھی بڑی مزدار، اس کے اللہ اکبر کہنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ایمان کی خوشبو آئی. کی مذاق ہے. اذان بلالی ختم ہوئی، مشہور واقعہ ہے. آپ نے کہا بچوں قریب آ جاؤ. بچے سہم گئے. آپ نے پوچھا کون اذان دے رہا تھا؟ چپ ہو گئے. آپ سمجھ گئے کہ بچے ڈر گئے. آپ نے فرمایا نہیں، بہت اچھا بچہ تھا، وہ بہت اچھی آواز تھی اس کی. تو کون تھا وہ اذان دینے والا جو بلال کی اذان کی نقل کر رہا تھا؟ وہ کون تھا؟ اب وہ سمجھ گئے کہ اب تو پیمانہ شفقت کا جو ہے لبریز ہے. وہ بچے کہنے لگے جی حضرت اس نے اذان دی. آپ نے قریب بلایا، اس کے سر پر، پیشانی کے قریب جو اس جگہ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹے پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ. وہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ آپ نے 2 مرتبہ پڑھا نا، تو اس نے بھی 2 مرتبہ پڑھا. وہ سکھانے کے لیے تھا تو 4 مرتبہ ہو گیا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اذان ہی یہی پسند کر لی کہ اشہدو اللہ بھی 4 مرتبہ ہوگا، اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی 4 مرتبہ ہوگا. وہ اسی حدیث سے لیا. ابو محذورہ نے کی تو نقل تھی اور وہ اصل بن گئی. کسی مجذوب نے کہا نا یار اب تیرے محبوب کی شفاعت، تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں. یار اب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں. حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں. جو بس میں ہو بندہ وہ تو کرے نا جی. ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام پھنس گئے، تالے لگ گئے، دوڑ پڑے. بس میں اتنا تو دوڑنا ہے نا، یہاں سے دروازے تک تو دوڑ سکتا ہوں، اتنے تو دوڑے. دروازے کھلتے چلے گئے. اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. انسان کو اللہ اتنا مکلف بناتا ہے جتنا اس کے بس میں ہوتا ہے. ان کے بس میں گناہ سے بچنا، دوڑنا تھا دروازے تک. رب العالمین میں دروازے بھی کھول دیے. یہاں نقل ہوئی، ابو محذورہ کی نقل ہوئی. یہ نقل اتنی قبول ہوئی آسمانوں پر بھی. جو بادشاہ اللہ کا فرش پہ رہتا ہے اس کے نزدیک بھی، امام الانبیاء کے نزدیک بھی یہ نقل اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کا مؤذن مقرر کر دیا. یہاں میں نقل کی بات کر رہا تھا. وہ جادوگروں نے جب دیکھا نا منظر، اپنی رسیاں اور لاٹھیاں جو ڈالی تھی وہ بھی دیکھی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی لاٹھی دیکھی،
تو وہ سارے ان کے کرتب مرتب جنتر منتر لاٹھیاں رسیاں وہ ایک ہی سانپ ساری کھا گیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم تھوڑے ہیں، ہم ایک ہیں، کفر کا مقابلہ کیسا کریں؟ یہ بھی اپنی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے۔ مقابلہ ہم نے نہیں کرنا ہوتا، مدد اوپر سے آتی ہے، ہم نے تو اپنے بس میں جتنا ہوتا ہے اتنا لے کے نکلنا ہوتا ہے، مدد تو اوپر سے آتی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کبھی تھوڑی جماعتیں نہیں جیتی، کبھی کثیر جماعتیں بھی نہیں جیتی، جو بھی جیتی ہے اللہ کی نصرت سے جیتا کرتی ہے۔ تم یہ نہ سوچو کہ ہم تھوڑے ہیں اور ہم کیسے مقابلہ کریں گے، نہیں، قرآن کا اعلان ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے کرتب مرتب کیا دکھائے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی جو ہے وہ ہمارے سارا کچھ کھا چکی ہے، تو جو نقطہ نکال رہا ہوں، مفسرین نے جو بات لکھی ہے کہ وہ زہری لباس وضع قطع بھی مذاقاً ہی سمجھو، نبی کا طریقے والا لباس انہوں نے جیسے پہنا ہوا تھا نا وہ پہن کے آئے تھے۔ اگر عقیدت میں اپنے پیغمبر کے ساتھ عقیدت میں داڑھی رکھی جائے، پگڑی باندھی جائے، سنت کا لباس وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو اس کی رونقیں اور اس کی بہاریں ہی جدا ہیں۔ یہاں تو اللہ اپنے محبوب کی نقل مزاحن کی تو اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور مسلمان کتنا کمزور ہے کہ ابھی تک اس کو اپنے پیغمبر اسلام کی شباہت پر بھی شرح صدر نہیں ہو رہا۔ یہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ کوئی اور کرونا آئے گا تو پھر اس کے بعد اس کی داڑھی بھی بڑی ہوگی اور نکلے گی اور لباس بھی ٹھیک ہوگا۔ کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ موت تو ہر وقت۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام یومیہ کئی مرتبہ بندے کو دیکھتا ہے اور اس کی تدبیریں، اس کے پروگرام، اس کی آرزوئیں، اس کی تمناؤں پر ہنستا ہے کہ یہ کیا کیا بنا رہا ہے اور یہ تو چند دن کا مہمان ہے۔ تو کامیاب تو وہ شخص ہے جو اتباع شریعت میں آیا ہے۔ ان جادوگروں نے جو زہری شباہت موسیٰ علیہ السلام کی لباس وضع قطع پگڑی میں آئے نا، ہار گئے، سمجھ گئے۔ میں تو کہتا ہوں وہ کافر ہو کر بھی بڑے انصاف پسند تھے، اپنی ہار کو مان لیا ہے۔ لوگ تو ہار بھی نہیں، ہار جاتے بھی ہیں اور ہار نہیں مانتے، بالکل بس کا وہ سفید ہی ہوتا ہے اور ماننا ہی نہیں ہے کہ یہ کالا ہے۔ حقیقت سمجھ آئی کیا کہتے ہیں قرآن؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ جب حقیقت سمجھ میں آئی کہ اللہ کا یہ برحق پیغمبر ہے، پھر انتظار نہیں کیا، سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کے اپنے ایمان کا اعلان کیا، کہنے لگے ہمارا ایمان بھی اس رب العالمین پر ہے جس پر ایمان لایا موسیٰ اور ہارون نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم حلاوت ایمانی چاہتے ہو تو تین چیزیں ہونی چاہیے۔ حدیث اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، اور وہ بتا چکا ہوں کہ ادنا محبت شریعت کو ماننا، اعلیٰ محبت شریعت کی ہر بات کو محبت میں اتباع میں لانا ہے۔ لوگ جو کہتے رہیں کہ کیا حرج فرق پڑتا ہے؟ اور یار لوگوں کے کہنے سے اگر کچھ فرق پڑا ہوتا تو مولویوں کو پڑا ہوتا، ہاں مجھ پر پڑا ہوتا۔ جب مسجد بنا رہے تھے کیا سے کیا باتیں ہوتی تھیں، یہ فلانے آ گئے، یہ قبضے والے آ گئے، یوں ہو گیا، تو میرا تو وزن بھی کم نہیں ہوا، جتنا تھا اس وقت 100 کلو، اب بھی 100 کلو ہی ہے۔ لوگوں کی باتوں سے انسان کمزور ہوتا ہے؟ نہیں، بے دینی سے کمزور ہوتا ہے، بدعمالیوں سے کمزور ہوتا ہے، بدعقیدہ ہونے سے کمزور ہوتا ہے۔ اللہ رسول کی بات ماننے سے تو روحانی صحت بھی ملتی ہے، جسمانی صحت بھی ملتی ہے۔ گر گئے، ایمان لے آئے، اللہ نے ان کی ادا لباس میں، بعض مفسرین نے لکھا ہے ان جادوگروں کی
لباس کی ادا اللہ کو پسند آئی کہ میرے کلیم کی شباہت بنائی ہے، لہٰذا اس شباہت کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ تو پہلی بات حلاوت ایمانی کی، اللہ رسول کے ساتھ محبت ہے اور خوب محبت ہے۔ محبت کی بات بتا دی، اتباع ہے۔ اور جب بندہ اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، اور سچی محبت، یہاں بہت سارا کام رسمی سا ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا۔ جمہوری نظام ہے نا جی، اوپر اور ہوتا ہے اندر اور ہوتا ہے، بس یہ نظام ہے نا۔ محبت رسمی نہیں، محبت حقیقی ہو، جو انسان کے وجود میں، دفتر میں، اس کے کاروبار میں، اس کے گھر بار میں، اس کے چلنے پھرنے میں انقلاب لے آتی ہے، وہ محبت ہے، وہ اتباع میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ رسول سے سچی محبت کرتا ہے نا، اللہ پھر عرش کے اوپر ایک دربار لگاتے ہیں، اپنی نورانی مخلوق کو جمع کرتے ہیں اور ان کے سامنے ایک واعظ فرماتے ہیں، دیکھو فلانے علاقے میں ایک شخص ہے، اللہ رسول کا نام بڑے جذبے سے لیتا ہے، بڑی سچی محبت والا ہے، ہم اس سے محبت، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں جاؤ اس گاؤں علاقے میں، وہ بندہ ہم کو چاہنے والا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دو کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت کرنے کا یہ نقد فائدہ ہوتا ہے، اللہ رسول سے محبت کرو، نقد فائدہ ہے، اہل زمانہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ پہلی بات ہوئی۔ اور دوسری بات، آپس میں بھی محبت کرو اللہ رسول کی خاطر۔ اللہ رسول کی خاطر خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنازے میں دنیا لاکھوں میں شریک ہوئی نا، اللہ رسول کے لوگوں نے گاڑیوں کے کرائے نہیں دیے تھے کہ وہ جناب جلسے میں گاڑیاں جا رہی ہیں تو فلانے ٹائم پر پہنچو تو پہنچو۔ جب انسان اللہ بے شک بریلوی مسلک کے ہیں، کوئی اختلاف دیوبندی مسلک کا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رسول کے نام سے کیا اختلاف ہے؟ اور مجھے تو بڑی خوشی ہوئی جب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب جو اہل حدیث مسلک کے ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کے رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بہت اچھے انداز میں، دیکھو ہمیں دشمن نے بٹا ہے، تقسیم کیا ہے، اور اس سے نقصان کیا ہوا ہے کہ ہماری طاقت تقسیم ہو گئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف آج کے نہیں، حضرات صحابہ میں بھی ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھیں گے، تو کچھ صحابہ نے راستے میں نماز پڑھ لی، اختلاف ہو گیا، وہ دوسرے کہنے لگے نہیں حضرت نے فرمایا ہے کہ بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، چلو راستے میں پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ نے پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی، اختلاف ہوا نا، لڑائی نہیں ہوئی، اختلاف ہوا۔ اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمیں دشمن نے تقسیم کیا ہے۔ اللہ رسول کا نام لینے والے ہو کر بھی ایک دوسرے سے جدا جدا ہے۔ اور میں تو کہتا رہتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کس نے یہ فضا بنائی ہے کہ جب اسلامی نظریاتی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایک نماز پڑھا لیتے ہیں، سارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو الحب فی اللہ، یہ وہ ملکہ ہے، وہ مقام ہے الحب فی اللہ، کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے لوگ ہوں گے نا جی، میدان حشر میں کس چیز کا سایہ نہیں ہوگا؟ یہ درخت مخت، یہ پہاڑ ندی نالے سارے برابر، لا عوج فیہا ولا امتا، کوئی ٹیلا، کوئی نشیب و فراز نہیں، سب میدان۔ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، ہم اس زمین کو بدل دیں گے، اس آسمان کو بدل دیں گے، میدان حشر میں ہموار زمین لے آئیں گے، ہموار زمین لے آئیں گے، درخت نہیں ہوگا، بادل نہیں ہوں گے، سورج قریب ہوگا، ہر کوئی اپنے اعمال کی زد میں، اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس غم و حزن کے عالم میں، نفسا نفسی کے عالم میں، اس وقت اللہ کے عرش کا صرف سایہ ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ لینے والے یا جن کو جگہ ملے گی،
وہ چند طرح کے لوگ ہوں گے، ایک حدیث میں 7 ہیں، ایک میں کچھ زیادہ ہیں، لیکن اس میں وہ خوش نصیب بھی ہوگا جو مسلمان دوسرے مسلمان سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوگا۔ کیا مشکل عمل ہے اس میں، لیکن اب تو مسلمان کو کی جیب کاٹی جاتی ہے، اس کی عزت اچھالی جاتی ہے، برباد کی جاتی ہے، جی ناجائز نفع لیا جاتا ہے، رشوت لی جاتی ہے، جھوٹ بول کر حرام لیا جاتا ہے، تو یہ الحب فی اللہ ہے۔ الحب فی اللہ اس کو نہیں کہتے، الحب فی اللہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کس کو کہتا ہے؟ فرمایا والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنی جانوں کے ایمان والے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیتے ہیں لیکن اپنے سے دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک غزوہ ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، ایک زخمی اشارہ کرتا ہے کسی نوجوان کو، اور وہ اپنے لبوں کی طرف اپنی شہادت کی انگلی کا اشارہ کرتا ہے کہ پانی چاہیے۔ وہ نوجوان پانی لے کر جاتا ہے تو اس کے قریب والا زخمی بھی کہتا ہے مجھے بھی چاہیے۔ جس نے پہلے اشارہ کیا اس نے پانی والے کو اشارہ کیا کہ پہلے اس کو دے دو۔ جب اس کے پاس پہنچا تو ایک اور زخمی نے اشارہ کر دیا کہ مجھے بھی پانی پلانا، اس دوسرے نے بھی ادھر اشارہ کر دیا۔ جب تیسرے کے پاس پہنچا تو ایک چوتھے نے اشارہ کر دیا مجھے بھی پیاس لگی ہوئی ہے، یہ اشارہ کرتا ہے ادھر چلے جاؤ۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، پانی اس کے نصیب میں نہیں ہوتا، واپس آتا ہے وہ تیسرا بھی اللہ کو جان دے چکا ہوتا ہے، پانی نہیں پی سکا، دوسرے کے پاس آیا، پہلے کے پاس آیا، ساروں نے اللہ کو جان دے دی لیکن جان دیتے وقت بھی دوسرے مسلمان کو ترجیح دی ہے۔ یہ مسلمان کا تعارف ہے، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ جیبیں نہیں کاٹتے، یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بعض ایسے جمعہ پڑھنے آتے ہیں کہ ان کا ارادہ نمازیوں کے جوتے چوری کرنے ہوتے ہیں، یہ رشوت لینے والے نہیں، یہ دھوکہ دینے والے نہیں، یہ لوٹ گسوٹ والے نہیں، یہ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے جب محبت ہوتی ہے تو دوسرے کو تو اپنی جیب سے دے دیا جاتا ہے، لوٹنا اور چوری تو دور کی بات ہوتی ہے نا۔ آگے چلو، حلاوت ایمان، اللہ رسول سے محبت ہو، آپس میں محبت ہو، اور تیسری چیز ایک اور ہو، جب یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو حلاوت ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، مٹھاس۔ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے نا جی، بیماری آ جاتی ہے نا، اللہ بچائے بیماریوں سے، بیماری بھی نعمت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں صحت کی نعمت عطا فرمائے۔ بیماری آتی ہے نا، یہ سمجھنے کی بات ہے، بہت خاص بات کر رہا ہوں، اللہ رسول اور اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے، اللہ رسول کی برکت سے بات ہوتی ہے کہ انسان کا نا بیماری سے زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، نہ کڑوا نہ میٹھا نہ نمکین نہ کچھ۔ لوگ کہتے ہیں کورونا میں بھی ایسا ہوتا ہے، واللہ عالم۔ کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے زبان کا ذائقہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پھر اللہ شفا دیتا ہے تو ذائقہ واپس آ جاتا ہے، لیکن ادھر بھی ایک بات سمجھنی ہے، حلاوت ایمانی۔ جب انسان کے پاس ایمان کی پونجی ہوتی ہے تو اس کو ایمان کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، جب ایمان کی پونجی کمزور ہو تو ایمان کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ ذائقہ ایسا ہوتا ہے ایمان کا کہ دجلہ دریا میں دنیا اپنے آپ کو پھینک دیتی ہے، ایمان کو ان کو پتہ ہے ہمارے پاس ایمان ہے، تو یہ ہے ایمان کا ذائقہ۔
وہ محسوس ہوتا ہے جو ایمان قوی شخص رکھتا ہے نا، جو قوی ایمان رکھتا ہے اس کو ایمان کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ رسول سے محبت اور آپس میں محبت، اور تیسری چیز کہ یہ انسان جب سوچے کہ میں کفر کی طرف چلا جاؤں، مجھے کوئی کفر کی طرف لے جائے تو کیا ہوگا، تو یہ اتنا اس بات کو مکروہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں، اپنی جان کے اسلام کے نام پر ٹکڑے کرا دوں گا، لیکن کفر کی طرف واپس جانا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تیسری چیز ہے، جب اس کو حاصل ہو تو اللہ تعالی حلاوت ایمانی عطا کرتا ہے۔ اچھا، اب تو سارے مختلف طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، اب کس کو حلاوت ایمانی؟ اسلام کوئی چیز تو ادھار رکھتا نہیں ہے نا، ہر چیز کا جواب دیتا ہے۔ اسلام کے بعد دنیا میں صرف ایک واحد مذہب ہے جو قیامت تک رہے گا، جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ باقی مذہبوں میں خودکشی ہوتی ہے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے، اسلام مایوسی کا درس نہیں دیتا۔ اب حلاوت ایمانی کیسے ہے؟ جی ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمارے پاس حلاوت؟ ایک تو بات آپ کو بتا دی ہے کہ محسوس ہوتی ہے، وہ کیا مطلب ہے؟ وہ مٹھائی کی طرح ذائقہ ہوتا ہے، یعنی جو حلاوت ایمانی جو محسوس ہوتی ہے وہ کیا مطلب ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ مٹھائی کی طرح ہوتی ہے، شربت کی طرح ہوتی ہے، شہد کی طرح ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ توجہ سے بات سنو، یہ بات کر کے ختم کرتے ہیں۔ فرمایا اذا سرت کا حسنتک وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، اے مومن، جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ گناہ تجھے پریشان کر دے، اور جب تجھ سے کوئی نیکی ہو جائے وہ تجھے خوش کر دے تو سمجھ لے تجھے اللہ نے حلاوت ایمانی عطا کر رکھی ہے۔ اور اللہ نے حلاوت ایمانی کے لیے اعلان کیا ہے فاتبعونی، محبت کے دعوے تب قبول کروں گا جب میرے آخری حبیب کی کامل اتباع میں آ جاؤ۔ اگر کمالات دیکھنا چاہتے ہو تو اسی ہستی میں ہیں، جمالات دیکھنا چاہتے ہو تو اسی ہستی میں ہیں۔ اسی بات پر اگلے جمعے کو بات شروع کریں گے۔ شیخ سعدی کی ایک بات پر بات ختم کرتے ہیں، فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اے میرے آخری حبیب، میں نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو خوبیاں تقسیم کر کے دی ہیں، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو خلیل بنایا، لیکن تو میرا محبوب پیغمبر ہے، وہ 1,24,000 کی جملہ خوبیاں ہے پیغمبر تجھ میں یکدا کر دی ہیں۔ آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر یہاں سے بات کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب۔